بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حسب وعدہ سورہ بقرہ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا دوسرا چیپٹر ہے، ہمیں دوسری سورت ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ ہے۔ حضرت روایت میں آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو سمجھنے میں 12 سال لگائے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سمجھنے میں، اس سورت کو سمجھنے میں 8 سال لگا۔ اگرچہ قرآن پاک اترا اسی زبان میں ہے اور قریش کی زبان میں، اسی لہجے میں ہے، اسی ترتیب میں ہے جیسے ان کے شعراء، جیسے ان کے جو مضمون لکھنے والے تھے، شاعری کرنے والے تھے، وہی انداز ہے۔ تو اس کو سمجھنے میں ان کو اگر اتنا وقت لگا ہے تو اس میں ہے تو کچھ، کیونکہ ہم جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ہم سرسری پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ قرآن پاک اتارا تو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، مگر کس کے لیے اتارا ہے؟ میرے لیے اتارا ہے، آپ کے لیے اتارا ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے۔ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور دیکھیں کہ یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی قصہ شروع ہو رہا ہے تو اس قصے میں میرے لیے کیا ہے؟ اگر کوئی آیت ہے تو اس آیت میں میرے لیے کیا ہے؟ اگر ہم اس انداز میں اس کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے تو قرآن پاک ہمارے دلوں میں اترے گا۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اب یہ جو الف لام میم ہے یہ حروف مقطعات میں آتا ہے، اس کے معنی پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی کو پوشیدہ رکھا۔ اگرچہ اس وقت کے جو خطیب تھے، اس وقت کے جو کاتب تھے، یا اس وقت کے جو کوئی تحریر لکھنے والے تھے، مضمون لکھنے والے تھے، یا شاعر لوگ تھے، ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے کسی بھی تحریر کو شروع کرنے سے پہلے یا اس کو کسی کلام کو شروع کرنے سے پہلے، جو شاعرانہ کلام ہے، تو وہ اس طرح سے حروف مقطعات ان میں رواج تھا۔ اس لیے ان لوگوں نے بھی، کسی نے بھی اس پہ اعتراض نہیں اٹھایا کہ یہ ہے کیا۔ اس کے معنی صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اگر ہم اپنی طرف سے کوئی معنی رکھیں گے تو وہ غلط ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اس کے ثواب شامل ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے تو وہ اس کا ثواب جو ہے وہ شامل ہے۔ ہم جو قرآن پاک کا ایک ایک حرف پڑھتے ہیں
تو اس ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو یہ الف لام میم یہ 3 حروف ہو گئے. الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. اور اگر ہم الف کو بھی لکھیں کہ الف لام فے، لام کو بھی لکھیں کہ لا الف لام الف اور میم لام، تو یہ 3 حروف ہو گئے. میم یہ 9 حروف ہو گئے. تو 9 حروف اگر ہو گئے تو اس طرح سے اگر ہم اس کو گنتے جائیں تو بہت ساری نیکیاں ملتی ہیں. اگر 3 حروف پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں تو 9 حروف پہ 90 نیکیاں ملتی ہیں. میں ثواب میں یہ شامل ہے. مطلب میرا یہی تھا کہ یہ کوئی ایسی فضول حروف نہیں ہے. اس کا مطلب ہم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، کیونکہ وہ اس وقت کے کلام کے مطابق یہ حروف مقطعات رکھے گئے. مگر اس کو پڑھنے میں ثواب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہی وہ کتاب ہے، نہیں شک اس میں، ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. متقین کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی کیا ہے؟ جیسے آپ جھاڑیوں میں جا رہے ہیں تو آپ کیسے جاتے ہیں؟ جھاڑیوں میں کانٹے بھی ہیں، تو آپ ان کانٹوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جاتے ہیں. یہی تقوی. آپ اس دنیا میں سفر پہ ہیں، زندگی کا سفر ہے. اب اس زندگی کے سفر میں آپ کیسے اپنے آپ کو بچاتے ہیں گناہوں سے، غلط کاموں سے، یہ تقوی میں آتا. تو جو لوگ متقی ہیں، اب یہ نہیں کہ قرآن پاک صرف ان کے لیے نازل ہوا. قرآن پاک ساری عالم انسانیت کے لیے اور جنات کے لیے، سب کے لیے نازل ہوا. مگر اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ وہ جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، جو ڈھونڈتے ہیں اس میں کہ کس چیز سے منع کیا گیا ہے، کس چیز کا حکم دیا گیا ہے، یا وہ اس سے پہلے ایسے انداز میں زندگی گزار رہے تھے جو تقوی والی زندگی تھی. ان پہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو پہلے تو یہ کہ یہی ہے وہ کتاب، نہیں شک اس میں. اس کتاب میں پہلے تو یہ کوئی شک نہیں کہ یہ من جانب اللہ ہے. اللہ کی کتاب ہے، جیسے کہ اس سے پہلے
کتابیں آئی ہیں، صحیفے آئے ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس طرح سے قرآن، یہ وہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ من جانب اللہ ہے، اور اس میں ایسی بھی کوئی باتیں نہیں ہیں جو شکوک میں مبتلا کریں۔ یہ ہے من جانب اللہ، اور اللہ کون ہے اس کے پہلے کہ جو میرے ویڈیوز ہیں اس میں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت وہ سب میں نے بیان کر دیا۔ آپ پچھلی ویڈیوز میری دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ میں نے بیان کیا ہوا۔ تو جناب یہ کتاب جو ہے یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو عالم و فاضل ہے، جسے پتہ ہے کہ آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے، اور جسے حال کا بھی پتہ ہے، اس سے کوئی بات چھپی نہیں ہے، کوئی اس کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی نے پیدا کیا جو کچھ کے زمینوں میں ہے، جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، یہ اسی نے پیدا کیا ہے۔ جو بھی ساری مخلوق ہے اسی نے پیدا کیا ہے۔ وہی ہماری اوپر پانی بھی برساتا ہے، وہی ہماری اوپر رزق بھی برساتا ہے، وہی ہمیں اولاد بھی دیتا ہے، وہی ہمارے زمین پہ جوڑیاں بھی بناتا ہے۔ یہ اس اللہ کی جانب سے کتاب ہے جس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، کسی بھی میدان میں کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب اس ذات کی طرف سے یہ کتاب ہے، اس میں نہ کوئی شکوک ہے نہ شبہات ہے، رہنمائی فرماتی ہے یہ سیدھے راستے کی طرف۔ اور اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ وہ جو متقی، جن کو ضمیر میں اچھے برے کی پہچان، وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہے یہ سب کے لیے، مگر سب سے پہلا جو اثر ہوتا ہے وہ ان لوگوں پہ ہوتا ہے۔ اب آگے جا کر کے انشاءاللہ یہ جو متقی لوگ ہیں ان کی پہچان ہوگی۔ تو انشاءاللہ کل اگر موقع ملا، زندگی ملی اور زندگی رہی تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اور یہیں سے بات شروع کریں گے۔ تو اگر آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، میرے اس یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، یہ میری حوصلہ افزائی آپ کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔ کل تک کے لیے انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو یہیں سے پھر بات شروع کریں۔